میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط کرنا ہے۔ آج کم قسمتی سے عوام تو عوام خواص کی بھی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر گزر رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ کا کام بھی اللہ کے تعلق کے بغیر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی اللہ کے تعلق کے بغیر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا تعلق یوں سمجھیں گویا آج کے زمانے کی ایک نایاب چیز ہو گئی ہے۔ دنیا دار تو اس سے بالکل ہی ناآشنا ہے، لیکن جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اصل سمجھ کر نہیں چل رہا، بلکہ ان کی نظروں میں بھی بس دین کے کام میں، دین کی کسی بھی شکل میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹائم کو پاس کرنا یہ مد نظر ہو گیا۔ حالانکہ زندگی کا مقصد ہی اللہ سے تعلق ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اتنا بڑا رتبہ ہے وہ ان کے ظاہری اعمال کی وجہ سے نہیں، ان کی قلبی کیفیات کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ تم احد پہاڑ بھی سونے کا اگر صدقہ کر دو تو میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اصل اللہ کا تعلق ہے۔ سارا دن نفلوں میں گزارنا، ساری رات نفلوں میں گزارنا، لیکن بغیر اللہ کے تعلق کے اس سے بہت بہتر ہے کہ صرف فرائض پڑھنا اللہ کے تعلق کے ساتھ۔ فرائض سے مراد فضائل، فرائض اور اس کے ساتھ جو ملحقات ہیں یعنی سنتیں اور وتر، یہ چیزیں۔ اور انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس کو موت کے وقت بھی اللہ کا تعلق کام آئے گا، قبر میں بھی اللہ کا تعلق کام آئے گا، قیامت میں بھی اللہ کا تعلق کام آئے گا۔ اللہ کے تعلق کے بغیر اگر نیکیاں کی ہیں تو وہ کام نہیں آئے گا، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، اور نہ ہی قیامت میں۔ وہ لوگ بھی قیامت کے دن مارے جائیں گے کہ جن کے پاس پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے، لیکن وہ بس ایک ان کی فارملٹی تھی، عادت ہو گئی تھی۔ اس لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کا تعلق جب حاصل ہوتا ہے تو اس سے پھر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح جب زمین اندر سے گیلی ہوتی ہے تو پھر گھاس اگتی ہے، تو گھاس کا اگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تری اندر پہنچی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس میں صفات آتی ہے، اس میں خشوع آتا ہے، اس میں تواضع آتی ہے، اور اس میں محبت الہی آتی ہے، اس میں عشق رسول آتا ہے، اور ہر کام ہر بات میں سنت میں چلنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے شوق ہوتا ہے نا موبائل بدلنے کا، نئے سے نیا ماڈل، بعضوں کو گاڑیاں بدلنے کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو گھر بدلنے کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو جوتوں کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے، دوستی یاری کا شوق ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر اندر میں یہ شوق اجاگر ہوتا ہے
کہ کسی کام میں بھی میں سنت کے خلاف نہ جاؤں، ہر بات میں سنت اختیار کروں۔ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، بردباری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ غفلت سارے مرضوں کی ماں ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا، چاہے کتنے گناہ کے مواقع اس کو ملیں، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان بن یسار ایک بزرگ ہیں، حج پہ جا رہے تھے تو ابوا ایک بستی ہے جہاں ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہنچے تو ایک جگہ خیمہ لگا کے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تو ان کے جو ساتھ تھے اس نے کہا کہ جی آپ یہیں بیٹھے، میں کھانا لے آتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، یہ بیٹھ گئے، اور یہ بہت خوبصورت تھے، انتہا درجے کی خوبصورت۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے پہاڑی تھی، اس سے ایک انتہا درجے کی خوبصورت عورت اتری اور آ کے خیمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سلیمان بن یسار نے کہا کیا چاہتی ہو، کیوں آئی ہو؟ کہا وہی چاہتی ہوں جو بیوی چاہتی ہے خاوند سے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، رو کے ایسے بے حال ہو گئے کہ وہ عورت ڈر کے مارے چھوڑ کے بھاگ گئی۔ جب ان کے ساتھی کھانا لے کے آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہے، خاموشی نہیں ہو رہی۔ بہت دیر کے بعد خاموش ہوئے، کہا آخر وجہ تو بتائیں نا، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا زیادہ؟ کسی نے کچھ کہا ہے، مارا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے اس طرح ایک خوبصورت عورت آئی تھی، اپنی طرف مجھے بلایا اس نے۔ کہا پھر تم نے گناہ کر لیا کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر رو کس بات پہ رہی؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ شیطان کو مجھے ورغلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ آخر مجھ میں ہے نہ کوئی ایسی کوتاہی جس کی وجہ سے اس کو مجھے ورغلانے کی طمع ہو گئی اور جرت ہو گئی۔ ورغلاتا بھی آدمی ہر ایک کو تو نہیں ہے نا، اسی کو ورغلاتا ہے کہ جس میں کوئی توقع ہوتی ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام تو بہت حسین تھے۔ جب انہوں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا یوسف۔ کہا یوسف الصدیق، وہ یوسف جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا کر دکھایا۔ اتنے گناہ کے مواقع ملے پھر بھی اس نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کیا۔ کہاں وہی یوسف؟ پھر فرمایا آپ بھی وہی سلیمان بن یسار ہیں نا کہ جن کو بڑے مواقع ملے لیکن اس نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ تو اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ انسان صحت کو پانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اپنے ملک میں بھی علاج کراتا ہے، استعداد ہو تو باہر ملکوں تک بھی چلا جاتا ہے علاج کے لیے، صحت کو پانے کے لیے، کہ دنیا کے جو دن باقی رہ گئے ہیں وہ صحت اور بشاشت سے گزرے۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہماری نظروں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کتنی قیمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے علم دین کو سیکھنے کے لیے لگائے 7 سال 8 سال، اور اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے لگائے 20 اور 30 سال۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مجتہد تھے اور اتنے بڑے عابد تھے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس کے باوجود بھی 2 برس انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے گزارے اور فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ہوتے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے پڑنانا کی صحبت عطا فرمائی تھی، پڑنانا کی نسبت عطا فرمائی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، چونکہ امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، ان کی جو اہلیہ تھیں وہ حضرت قاسم کی بیٹی تھیں۔ حضرت قاسم حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے تھے، تو ایک تو ان کو اپنے نانا سے یعنی حضرت قاسم سے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے تھے محمد، ان کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے تھے وہ، تو حضرت قاسم کو نسبت ملی تھی اپنے دادا حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت سلمان فارسی کے توسط سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو نسبت ملی، روحانی نسبت، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی سے وہ نسبت منتقل ہوئی حضرت قاسم کے سینے میں، حضرت قاسم کے سینے سے وہ نسبت منتقل ہوئی حضرت امام جعفر صادق کے سینے میں۔ ایک تو ان کو یہ نسبت ملی، اور دوسری نسبت ان کو ملی اپنے آبا و اجداد سے۔ حضرت علی کی جو نسبت خاصہ تھی وہ منتقل ہوئی حضرت امام حسن اور امام حسین کے سینے میں، اور ان کے سینے سے حضرت امام زین العابدین کے سینے میں، اور ان کے سینے سے حضرت امام محمد باقر کے سینے میں، اور ان کے سینے سے حضرت امام جعفر صادق کے سینے میں۔ تو حضرت امام جعفر صادق گویا مجمع البحرین ہے، نسبت صدیقی کی، صدیقی بھی ان کے سینے میں ہے اور نسبت علوی بھی ان کے سینے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی صحبت کو اختیار کیا۔ ہمارے نقش بندی حضرات کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے اور صدیقی نسبت کے ساتھ، ہمارے قادری مشائخ کو نسبت ہے حضرت امام جعفر صادق سے، لیکن ان کے آبا و اجداد کی نسبت علوی کے ساتھ۔ تو ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں کی، بہت قربانیاں کی، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اصل تو اللہ کا تعلق ہے۔ تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اس پرفتن دور میں، جب کہ ہر طرف دنیا کی دور ہے اور دنیا کی طلب ہے اور دنیا کا ذوق شوق ہے، ایسے زمانے میں اللہ کی طلب میں آپ بہت دور تک آئے ہیں اور صرف اللہ کے تعلق کی طلب میں۔ تبلیغ میں آدمی جاتا ہے تو اس میں دعوت کے کام کو سیکھنے کی بھی نیت ہوتی ہے اور دوسروں میں دین پھیلانے کی بھی نیت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ضمناً اللہ کے تعلق کی بھی نیت کرتا ہوگا کوئی، لیکن یہ سفر تو ہے ہی صرف اس لیے، اس میں تو کوئی آمیزش ہی نہیں ہے۔ تو مدرسے میں طالب علم داخل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، لیکن اس کی اصل نیت پڑھنے کی ہوتی ہے۔ کوئی ہزاروں میں سے شاید کوئی اللہ کے تعلق کی بھی نیت کرتا ہو، لیکن یہ جو سفر ہے نا،
یہ صرف اس لیے ہے کہ یا اللہ تیری محبت چاہیے، تیرا تعلق چاہیے۔ وہ زندگی گزر گئی تجھ سے دوری میں، تیرے تعلق کے بغیر۔ یا اللہ اب تو بس میں تیرا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کا تعلق اگر کسی ان پڑھ کو حاصل ہو جائے تو وہ علماء کے لیے مرجع بن جاتا ہے۔ ایک شخص تھے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، بیچارے بالکل ان پڑھ تھے، قرآن بھی نازلہ نہیں آتا تھا ان کو۔ بس آ کے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف کے بزرگ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں آ کے ان کے پاس پڑ گئے۔ وہ بس خدمت کرتے رہتے تھے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی جگہ ہوتی نا تو ہم چھٹیوں میں علماء اور طلباء کو آنے کی دعوت دے دیا کریں، لیکن اب بڑی جگہ ہے نہیں۔ تو یہ جو فتح محمد صاحب تھے، ان کو کہتے تھے پھتو، وہ پھتو صاحب فرمانے لگے حضرت جی آپ پریشان نہ ہوں، ہم بڑی جگہ بنا لیں گے۔ تو فرمایا کیسے؟ کہا اس پہاڑ کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ پہاڑ کوئی 2-3 فٹ کا تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا کوئی آسان کام ہے۔ کہا جی ہم تو جو ہمارے بس میں وہی کریں گے۔ چنانچہ پھتو نے کدال لے کے پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا، صبح سے لے کے رات تک پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی اس پہاڑ کو ہٹانا ہے تاکہ خانقاہ بڑی ہو جائے۔ پہاڑ کو تو کیا توڑتے وہ، جتنے دن لگے رہے تھوڑا تھوڑا توڑتے رہے۔ لیکن اللہ کی شان، وہاں جو دریا بہتا ہے، دریا جو گزرتا ہے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے اس دریا کا رخ بدل دیا، تو دریا کا سارا حصہ خالی ہو گیا، اللہ نے خانقاہ بڑی کر دی۔ وہ جو مسلسل پہاڑ توڑتے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، ترس آیا۔ ایک دن حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کے اپنی نسبت ان میں منتقل کر دی کہ حضرت مجھے آتا تو کچھ بھی نہیں، میں تو نازلہ بھی پڑھا ہوا نہیں۔ کہا بھئی یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ کہا جی پھر میں کیا کروں؟ اور میں تو نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کروں، قاعدہ پڑھنا، بغدادی قاعدہ یا نورانی قاعدہ جو بھی، پڑھنا شروع کروں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کا تعلق پہلے ملا اور نازلہ قرآن بعد میں پڑھا، اور پھر اللہ نے ان کے فیض میں اتنی برکت دی کہ جب وہ حج پہ جایا کرتے تھے تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے فقہاء ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کی چارپائی بیچ میں ہوتی تھی، اور ان کے چاروں طرف بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث زمین پہ لیٹے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ کا جو تعلق ہے یہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اور ہی ہو جاتا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، یا اللہ منی سے بنے ہوئے، منی کے گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان کو آپ جو اپنے تعلق کی دولت دے کر اسے چوٹیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ گندے قطرے سے بنا ہوا انسان جب اللہ کا اسے تعلق حاصل ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تڑپ و طلب دے دے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ قربانی کے بقدر بلندیاں پائی جاتی ہے، اور جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں ساری رات سوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلق کی طلب دے دے، اور
اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دولت کو پانے کی طلب آ جائے، چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہزار آزار ہیں، ہزار مجبوریاں ہیں۔ اب حضرات نے وقت فارغ کیا ہے یہاں کے لیے، تو اس بات کی کوشش فرمائیں کہ چار چیزوں پہ آپ کی نظر ہو، چار چیزوں کو فوکس کریں۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ مراقبہ، زیادہ سے زیادہ مراقبہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے نہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اور تھوڑی دیر مراقبہ کریں، تھک جائیں تو آنکھیں کھول لیں، بے شک پانی پی لیں، منہ دھو کے آ جائیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر تھک جائیں، پھر آنکھیں تھوڑی دیر کھول لیں، پھر شروع کر لیں، زیادہ سے زیادہ مراقبہ۔ دوسری چیز وقوف قلبی، کوشش کریں کہ دل اللہ سے غافل نہ ہو، وضو کے دوران، پیشاب کے دوران، نہانے کے دوران، کھانے کے دوران دل غافل نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ تیسری چیز یہ کہ خاموش رہیں، چپ کا روزہ رکھ لیں، بالکل بات مت کریں۔ خاموش رہنے سے انسان میں بہت عجیب کیفیات پیدا ہوتی ہے، چپ، بولنا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو اعمال میں سب سے افضل ہے اور کرنے میں بہت آسان ہے اور میزان میں بہت بھاری ہے؟ کہاں بتائیے؟ آپ نے فرمایا چپ رہنا اور اچھے اخلاق برتنا۔ چپ کا تذکرہ پہلے کیا، اخلاق اسی کے درست ہو سکتے ہیں جو چپ رہنے کی مشق کر لے۔ تو تیسرا جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے، چپ۔ اور چوتھی چیز ہے اتباع سنت کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا کہ کسی موقع کی سنت چھوٹ نہ جائے، کسی موقع کی سنت چھوٹ نہ جائے۔ ان چار چیزوں کو فوکس کر کے ہمیں اوقات گزارنا۔ ساری زندگی ہم نے اللہ کے غیر کو بولا ہے، سوچا ہے، سنا ہے، اور اللہ کے غیر کو حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اب ہم ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے طالب بن کر اپنے اوقات کو گزاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی صفات بیان کی ہیں، امتاً قانتاً شاکراً لانعمہ اجتباہ وہداہ، لیکن جس صفت کا اللہ نے زیادہ تکرار کیا ہے قرآن مجید میں وہ ہے حنیف۔ اس صفت کا نام، وہ صفت ہے حنیف۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو ایک ہی کا ہو کے رہ گیا ہو، اسی کی طلب، اسی سے محبت، اسی کا خیال، اسی کا دھیان، اسی کی ناراضگی کا خوف، اسی کو راضی کرنے کی فکر، وہی وہ بس۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ جب وہ نفی اس بات کا، تحلیل کا ذکر کرتے تھے تو ذکر کے دوران یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ پہلے انسان طالب بنتا ہے، پھر مطلوب کو پاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلوب کو پہلے پالے پھر اس کے بعد طالب بنے۔
ابھی تو ہم طالب ہی نہیں ہیں، مطلوب کو پانا تو ابھی بہت دور ہے۔ ہمارے مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگی بڑی دور ہے، ابھی تو ہم طالب ہی نہیں بنے۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ وقت گزاریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ مراقبہ، وقوف قلبی، اتباع سنت اور خاموشی، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ اور جتنا ہم اپنے مشائخ کے لیے دعائیں کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، اتنا جلدی ترقی ہوتی ہے۔ طبیعت میں مبتدی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں خیالات۔ سب سے زیادہ مبتدی کے لیے جو چیز پریشان کن ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں خیالات۔ اب گھر چھوڑ کے آ بھی گیا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تو خیالات ہی خیالات، یکسوئی بنی ہی نہیں گئی۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ چلے میں 10 گھنٹے بھی بیٹھ جاؤں لیکن اللہ کی محبت محسوس بھی تو ہو نا۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو خیالات کی پٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مبتدی سالک کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن چیز ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتا ہے۔ تو یہ جو خیالات کا ہجوم ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ خیالات آپ کو تنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ پر اللہ کو ترس آئے گا۔ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور خیالات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اب آپ جان چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا سا ہے، بالکل 3 سال کا۔ بڑے کو آپ نے کہا پانی لاؤ، وہ بھاگ کے پانی لے آیا۔ چھوٹے کو آپ نے کہا پانی لاؤ، اس بیچارے نے کوشش تو کی، پانی بھرا ہی نہیں جا رہا اس سے۔ والدہ نے بھر کے دے دیا، اب گلاس لے کے جاؤ تو لڑکھڑا رہا ہے، لڑکھڑا بھی رہا ہے، پانی چھلک بھی رہا ہے اور پریشان بھی ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا، جس کو پانی کا گلاس لانے میں دشواری ہو رہی ہے اس پہ زیادہ ترس آئے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان خیالات کے ہجوم کو ختم کرنے کے لیے اور یکسوئی لانے کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ جتنی کثرت سے ایصال ثواب کریں گے اور نام لے کے دعا کریں گے اتنی زیادہ یکسوئی پیدا ہوگی۔ میرا تو تجربہ ہے، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، میرا تجربہ یہ ہے۔ جب طبیعت میں بہت انتشار ہو تو حضرت جی کے لیے ٹکا کے دعا کرتا ہوں، اور دعا کر کے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے ٹکا کے دعا کر لی۔ اب جب بیٹھے تو دنیا ہی اور خیالات کا ہجوم ہے، ایصال ثواب کیا اور ایصال ثواب کر کے پھر دعا کی اور بیٹھ گیا، بس ایسے جیسے گم ہو گیا کہیں۔ کوشش کریں ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ آنے کا فائدہ ہو، اور آنا مفید ہی ہے، یہ آنا بیکار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں کوئی اور مقصود تو ہے ہی نہیں، نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، نہ کوئی معلومات حاصل کرنا، نہ کوئی دنیا کا لالچ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے بھی کیوں گئے تھے وہاں، اللہ کی طلب میں گیا تھا، یہی آپ کا جواب ہوگا، اور تو کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اور کیا کہیں گے آپ، کس لیے آئے تھے؟ اللہ کی طلب میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ تو اس کی کوشش کریں کہ بس اوقات ضائع نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو یکسوئی کو ختم کرے اس سے بچیں۔ زندگی کی یکسوئی کو سب سے زیادہ ختم کرنے والی چیز اس وقت موبائل ہے، موبائل آف رکھیں تو بہتر ہے۔
کہیں سے کٹیں گے تو کہیں اور جڑیں گے نا. ایک کشتی میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری کشتی میں کیسے بیٹھیں گے؟ اس سے اتریں گے تو دوسری میں بیٹھیں گے. شیطان بڑا ظالم ہے. خانقاہ میں آنے کے بعد بھی وہ یکسو نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ یکسو ہو گیا نا تو پھر یہ ہمارے کام کا نہیں رہے گا. تو وہ یکسوئی کو ختم کرنے والی چیزوں میں لگائے رکھتا ہے. اس لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ بس ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے طالب بن کر معمولات میں لگے رہیں. اور یہاں یہ آسان ہے، گھر جا کے مشکل ہے، ماحول میں آسان. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. کیا اس میں ایک آدمی ہے، اس کا چوتھا سبق چل رہا ہے، سیکنڈ چل رہا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا ہر لطیفے کو وقت دے گا، یہ صرف لطیفے قلب کو فوکس کر کے یہ صرف سب کے ٹائم ایک دفعہ گزر گئے پھر نہیں، جتنا ٹائم ہے اس کو تقسیم کر لیں ان سب میں. مثلاً ایک آدمی کے بعد 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے کو سارے لطائف میں تقسیم کر لیں. ہاں، اگر کسی نے کئی نشستوں میں بیٹھنا ہے، 20 منٹ صبح، 20 منٹ دوپہر، 20 منٹ شام، 20 منٹ رات مثلاً، تو اب ایسے کرنا چاہیے کہ صبح والے 20 منٹ میں پہلے 2 پہ کر لیں یا صرف لطیفہ قلب پہ کر لیں. دوسرے 20 منٹ میں روح اور سر پہ کر لیں. تیسرے 20 منٹ میں خفی اور اخفا پہ کر لیں. اور چوتھے 20 منٹ میں نفس اور قالبیہ پہ کر لیں مثلاً. لیکن ہر لطیفے پہ اتنا ٹائم ہو کہ ایک دفعہ یکسوئی حاصل ہو جائے اور لطیفے میں ذکر محسوس ہو. اتنا ٹائم دینا چاہیے. صرف گزرتے جانا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نئے سبق اور لطیفہ قلب پر نسبتاً اوروں سے زیادہ وقت لگانا چاہیے. ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو پڑھائی کے لیے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی روزانہ 8 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے. اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کو پانے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور شیطان جو ہے وہ ان کاموں میں لگاتا ہے کہ جن کاموں کے لیے یکسوئی درکار نہ بھی ہو تو ہو جائے. مثلاً تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یکسوئی تو ضروری نہیں ہے. آپ کی زبان چل رہی ہے، عمل چل رہا ہے، تو نفس ہمارا اگر کترائے گا نا، وہ کترائے گا مراقبے سے. وہ کہے گا درود شریف پڑھتے رہو سارا دن، استغفار کرتے رہو سارا دن، قرآن پڑھتے رہو سارا دن، روزانہ ختم کر لو، لیکن آپ کو 4 گھنٹے مراقبہ کرنے نہیں دے گا. اس لیے کہ اس میں آپ کو دل دینا پڑتا ہے، اس میں آپ کو زبان دینی پڑتی ہے، اور یہ اس کو منظور نہیں ہے کہ دل اللہ کو دے. اس لیے درود شریف بہت مبارک عمل، اور اس کا اہتمام لازمی ہے. جتنا زیادہ ہم درود شریف پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات حاصل ہوں گی. لیکن چونکہ درود شریف بغیر توجہ کے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے انسان مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار پڑھ لیا، حالانکہ توجہ وہاں نہیں تھی، توجہ کہیں اور تھی. مراقبہ ایسی چیز ہے کہ جس میں چونکہ آپ نے کچھ پڑھنا تو ہے نہیں، صرف توجہ ہی توجہ ہے. اب وہ بھی نہ ہو تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں. تو کوشش کریں کہ مراقبہ، وقوف قلبی اور خاموش رہنا اور اتباع سنت ہر چیز میں کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ.